اچھا تو آنکھیں بند کرو۔ وہ حیران ہوئی۔ شریف نے یکدم بات بدل دی۔ کیوں؟ بس تو آنکھیں بند کر۔ شریف نے اصرار کیا۔ اب یہ اٹھیاں مت کر شریف۔ وہ مسکرائی۔ ارے کچھ دینا ہے میں نے تجھے۔ شریف سنجیدہ ہوا۔ کیا مذاق کر رہا ہے؟ وہ ہنسی۔ مذاق کیوں کروں گا، تو آنکھیں بند کر۔ بختاور متامل ہوئی۔ شریف نے اس کی بات کاٹی۔ بس آنکھیں بند کر اور ہاتھ آگے کر۔ بختاور نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہاتھ اس کے آگے کھول دیا۔ اماں ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیں۔ اماں باغتے نے بری طرح ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ ہتھیلی پر پڑے سکے ڈبے میں جا گرے تھے۔ اس کا پہلا گاہک آن پہنچا تھا۔ 30-35 سال۔ وہ آدمی اپنے دوسرے بچے کو گود میں اٹھائے اس کا منہ چومتے ہوئے اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں نے بے حد حیرانی سے اس کا منہ دیکھا، یوں جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سونا کیوں شروع کر دیا ہے اماں صبح صبح ہی؟ ارے گلی میں سونا ہے تو پھر گھر سے ہی دیر سے آیا کرو۔ بسکٹ کا پیکٹ دے دیں ایک۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک 5 روپے کا نوٹ نکالا۔ نہ مجھے گھاٹا نہیں چاہیے۔ اماں باغتا اس کا چہرہ دیکھ کر بڑبڑائی۔ آدمی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیسا گھاٹا؟ 5 روپے کا پیکٹ ہے، 5 روپے ہی تو دے رہا ہوں، اس میں گھاٹا نہیں ہے۔ اماں نے 5 کا نوٹ دیکھ کر کہا۔ پوری قیمت ہے اماں، گھاٹا کہاں ہے؟ اب 5 کا پیکٹ کیا 6 میں دے گی؟ اس آدمی نے کچھ تیز آواز میں کہا۔ اماں جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے آدمی کے ہاتھ سے نوٹ پکڑ کر ڈبے میں ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ یہ اس کی پہلی کمائی تھی۔ بسکٹ کے ایک ڈبے سے ایک پیکٹ نکال کر اس نے آدمی کی طرف بڑھایا۔ آدمی کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی اس بچے نے پیکٹ جھپٹ لیا۔ آدمی جیسے بچے کی اس حرکت پر باغ باغ ہو گیا تھا۔ بے اختیار بچے کی گال چومتے ہوئے اس نے اماں سے کہا، دیکھا اماں کیسا تیز ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا۔ بچہ بسکٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے اب باپ سے باتیں کرنے لگا تھا اور باپ بھی اس کو اٹھائے اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے چلا گیا۔ اماں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سونو دونوں ہاتھوں میں پانی کا گلاس پکڑے احتیاط سے باہر آیا۔ اماں پانی، اس نے آتے ہی اعلان کیا۔ اتنی دیر لگا دی؟ پانی لاتے لاتے میری تو پیاس سی مر گئی۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑنے سے پہلے اپنی اینک سنبھال لی۔ سونو نے ایک نظر اماں کے سامان پر ڈالی۔ اماں اب پانی پی رہی تھی۔ 2 گھونٹ کے بعد اس نے گلاس رکھ دیا اور دوپٹے کے پلو سے اپنے گیلے ہونٹ پونجھے۔ اماں یہ والی ببل لے لوں؟ سونو تب تک ایک چوئنگم پسند کر چکا تھا۔ میں خود دیتی ہوں تجھے۔ اماں نے چوئنگم کے ڈبے کو اپنے قریب کرتے ہوئے ٹٹول کر اس میں سے ایک چوئنگم نکال کر سونو کی طرف بڑھائی۔ سونو نے بے حد خوش ہو کر وہ چوئنگم پکڑ لی۔ سیدھا کھڑا ہو کر اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا چوئنگم کا ریپر اتار کر ریپر کو نالی اور چوئنگم کو اپنے منہ میں ڈالنے میں۔ سونو سونو، اندر سے رضیہ نے اسے پکارا تھا، یہ گلاس بھی لے جا۔ اماں بغتے نے اسے جاتے ہوئے ٹوکا۔ سونو نے بڑی فرما برداری سے گلاس اٹھایا، اندر موجود پانی کو خود چڑھایا اور پھر اندر چلا گیا۔ سین میں آتی رضیہ نے گلاس اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہی اسے ڈانٹا۔ بس صبح صبح ہی نوکر بن گیا تو؟ اماں کو پیاس لگ رہی تھی، سونو نے بتایا۔ رضیہ نے اسے جھڑکا۔ چل گلاس رکھ کر نہلاتی ہوں تجھے۔ دہلیز پر اماں باغتے نے کھلے دروازے سے بیٹھے بیٹھے پلٹ کر اندر دیکھا۔ رضیہ سونو کا بازو پکڑے اب اسے غسل خانے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اماں نے دوبارہ گردن موڑ لی۔ سر جھکا کر اس نے گود میں پڑے ڈبے میں جھانکا۔ سکوں کے درمیان 5 کا نوٹ پڑا تھا۔ آج کے دن کی پہلی کمائی۔ اماں نے نوٹ کو سیدھا کیا، پھر اس کی تہ لگا کر اسے دوبارہ ڈبے میں رکھ دیا۔ انسان کو پہلا گھاٹا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود بیدار ہوتا ہے، یا جب وہ اولاد پیدا کرتا ہے، یا جب وہ پہلا گھر بناتا ہے؟ اماں پھر بڑبڑا رہی تھی۔ اب آنکھیں کھول، شریف نے اس کے ہاتھ پر کچھ رکھتے ہوئے کہا۔ بختاور نے بے اختیار آنکھیں کھول کر اپنی ہتھیلی دیکھی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چابی رکھ دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے حد حیرانی سے شریف سے پوچھا۔ یہ ہمارے گھر کی چابی ہے، شریف نے بے حد فخر انداز میں کہا۔ بختاور جیسے کرنٹ کھا کر سیدھی ہو گئی۔ ہمارے گھر کی چابی؟ تو نے بیانہ دے دیا، سودا کر لیا؟ اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ اس نے چابی مٹھی میں بیچ لی تھی۔ ہاں میں نے سوچا تجھے اولاد پیدا ہونے پر خوشخبری دوں گا، شریف نے بڑے پیار سے کہا۔ اے میرے اللہ، تو کتنا مہربان ہے، تو نے کیسے میرے دل کی سنی ہے۔ دیکھ لے شریف، میری اولاد کتنی خوش قسمتی لے کر آئی ہے ہم دونوں کے لیے۔ بختاور نے بے اختیار اپنے بیٹے کو چومتے ہوئے کہا۔ تو بختاور ہے تو تیری اولاد بھی بختاور ہی ہوگی۔ شریف نے جیسے اس کی تائید کی۔ پر بیانے کے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ بیٹے کو چومتے چومتے بختاور کو خیال آیا، وہ سائیکل بیچ دی ہے میں نے اپنی۔ شریف نے اطمینان سے کہا۔ ہائے سائیکل کیوں بیچ دی؟ بختاور نے بے ساختہ پریشان ہو کر کہا۔